ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قریب من المحسنین۔ یہ سورہ اعراف کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56۔ ترجمہ ان کا یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا تھا، عرب کے کفار اور مشرکین یہ تو مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، لیکن ان کا تصور کچھ ایسا تھا کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طرف ہو گئے ہیں، اور اب کائنات پر جو تصرفات ہیں وہ یہ دیوتا کرتے ہیں، جن کے انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ مرادیں بھی انہی سے مانگتے تھے۔ جب کوئی حاجت پیش آتی تو وہ انہی کے پاس جاتے تھے، اپنے بت خانے میں چلے جاتے اور وہاں جا کر نذرانے پیش کرتے اور پھر انہی سے دعا مانگتے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بھئی جس نے پیدا کیا ہے کائنات کو، وہی اس کی تربیت اور پرورش بھی کرتا ہے، اور اعلیٰ لہ الخلق والامر، اور خلق بھی اسی کا کام ہے، اور امر یعنی حکم دینا، حکم چلانا بھی اسی کا کام ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا کہ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، وہ بڑی برکت والی ہے، بڑی رحمت والی ہے۔ تو تم نے جو ایک تصور بٹھایا ہوا ہے کہ کچھ جلالی ذات ہے، اس سے براہ راست ہم کلام ہونا مشکل ہے، اس سے براہ راست دعا کرنا مشکل ہے، اور ہم اپنے دیوتاؤں کے ذریعے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ فضول بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پر کرنے والا ہے، لہذا ادعو ربکم۔ اب اگر تمہیں دعائیں مانگنی ہیں تو پھر بجائے ان دیوتاؤں کے اپنے پروردگار سے مانگو، اور جو بھی تمہاری حاجت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ پھر پیش کرنے کا سلیقہ بھی بتا دیا کہ دعا اپنی حاجتیں جب پیش کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو کس طرح مانگو۔ 2 لفظ استعمال فرمائے، تضرعا بخیفہ، تضرعا بخفیہ، کہ تضرعا کے معنی یہ کہ عاجز سے مانگو۔ تضرع کا جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ عاجزی کے لیے بھی آتا ہے، عاجزی کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے، اور گڑ گڑانے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو گڑ گڑا کر مانگو، اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر مانگو، اور خفیہ یعنی چپکے چپکے دھیمے الفاظ دعا مانگو، لیکن عاجزی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز و انکسار کا اظہار کرے، اس کے الفاظ بھی عجز و انکسار کے مناسب ہوں، لب و لہجہ بھی تواضع والا ہو، دعا مانگنے کی حیت بھی ایسی ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ ایک بندہ ہے جو اپنے آقا سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے۔ لہذا اس طرح دعا کرنا کہ جس میں مانگنے کا کوئی پہلو ہی نہ ہو، جیسے بعض اوقات دعا پڑھ لیتے ہیں، فلاں دعا پڑھ لی، دعا پڑھنے سے دعا نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے ہوتی، اور وہ یہ کہ آدمی دھیان کے ساتھ مانگ رہا ہوں کہ میں فلاں چیز مانگ رہا ہوں، اس کی ضرورت کا باری تعالیٰ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں۔ اب جیسے ادعیہ معصورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عظیم الشان دعائیں ہیں، بندگی کا اعلیٰ مظہر ہے، لیکن
اگر اس کو صرف تلاوت کی طرح پڑھ لیا تو یہ تلاوت کی چیز نہیں ہے، وہ مانگنے کی چیز ہے، لہذا اس کو مانگنے کے انداز سے مانگنا چاہیے، عز و انکسار کے ساتھ۔ اگر آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں تو وہ دعا کیا ہوئی؟ البتہ برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ کا پڑھ لینا یہ اپنی جگہ، ایک شاید یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ عطا فرما دیں وہ باتیں جو آپ نے مانگی ہیں، لیکن اصل دعا نہیں۔ اصل دعا یہ ہے کہ آدمی تضرعاً مانگے، گڑ گڑا کر مانگے۔ اب جیسے نماز کے بعد یاد ہو گئے بھی کچھ دعائیں، یا نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد ایک دو دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، بس وہ پڑھ لی تو یہ دعا نہ ہوئی۔ یا جیسے اتحیات پڑھ لی اسی طرح وہ دعا بھی پڑھ لی۔ آدمی کو چاہیے کہ دعا کی طرح مانگے اس کو۔ یاد کر لیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یاد کر لیا اللہم انی ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ لیکن وہ بس پڑھ گئے اس کو، بس اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا، اور سلام پھیر دیا۔ تو یہ دعا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے تو یہ مذاق لگتا ہے دعا کے ساتھ۔ تو اس لیے آدمی کو سوچ سمجھ کر جو دعا روز پڑھتا ہے نماز میں، کم از کم اس کے معنی تو یاد کر لے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کو سمجھ کر مانگے تو بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ تو نماز کے بعد بھی امام صاحب نے کچھ کلمات دہرا دیے، کلمات پڑھ لیے اور مقتدی نے دہرا دیے۔ نہ امام کو خیال کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اور نہ مقتدی کو پتہ کہ کیا مانگا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ دعا کی حقیقت وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری ہدایت دی گئی ہے کہ دعا کا خفیہ اور آہستہ مانگنا افضل ہے۔ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو آدمی دعا کے اندر اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ اور اس کا اللہ جتنا چپکے چپکے بات ہوگی تو اتنا ہی قرب ہو۔ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ تو یہ بندے کے ساتھ بندے کا جب اللہ جل جلالہ سے تعلق قائم ہو تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ خفیہ، چپکے چپکے۔ تو یہ دوسری چیز ہے خفیہ۔ میں نے ایک شعر کسی وقت کہا تھا کہ بندگی عشق بھی ہے، سوز بھی ہے، ناز بھی ہے۔ بندگی عشق بھی ہے، سوز بھی ہے، ناز بھی ہے، راز کی بات ہے چپکے ہی سے پہنچانے دے۔ راز کی بات ہے چپکے ہی سے پہنچانے دے۔ تو جب بندہ اپنے پروردگار سے اس طرح ہم کلام ہوتا ہے، اس سے رابطہ قائم کرتا ہے، تو وہ دنیا سے منہ موڑے ہوتا ہے۔ لہذا اس کو شور مچانے کی حاجت نہیں، اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں، وہ چپکے چپکے اپنے پروردگار سے کہے گا، وہی اس کو اپنے پروردگار سے قریب کرے گا۔ اس لیے اس پر اتفاق ہے کہ دعاؤں میں افضل وہی ہے جو آہستگی کے ساتھ ہو۔ بندگی عشق بھی ہے، سوز بھی ہے، ناز بھی ہے، راز کی بات ہے چپکے ہی سے پہنچانے دے۔ تو بہرحال تو آہستہ مانگنا، بلند جو الفاظ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں اکثر و بیشتر تواضع و انکسار کا پہلو نہیں رہتا، یا اگر ہوتا بھی ہے تو بناوٹی قسم کا ہوتا ہے، بناوٹی قسم کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی آہستہ مانگے، اور اس میں ریا اور شہرت کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔
فلاں صاحب بڑی رقت آمیز دعا کراتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں اور سارے مجمع بھی روتا ہے، اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ تو پھر لوگ مل کے کہہ رہے ہیں بھائی بڑی اچھی دعا کرائی۔ تو جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ تصور ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو سنانا ہے، لیکن ساتھ میں مخلوق بھی سن رہی ہے، اور مخلوق اس دعا کو پسند کرے گی کہ نہیں کرے گی، یہ سارے دسائس اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم سرورت عالم سے یا صحابہ کرام سے اس طرح کا طریقہ منقول نہیں، اس لیے میں ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن کچھ پسندیدہ بھی نظر نہیں آتا۔ الا یہ کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی کیا چیز مانگنی چاہیے، کیا چیز مانگنی نہیں چاہیے۔ اگر باقی خالصتاً اس نیت سے کوئی کرا دے تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کی خلاف ورزی کا مرتکب نہ سمجھا جائے گا، لیکن یہ طے کرنا کہ آیا میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو صحیح دعا کرنے کا سمجھ میں نہیں آئے گی لہذا میں کرا رہا ہوں، یا اس لیے کرا رہا ہوں کہ لوگ سنیں گے تو پھر کہیں گے کہ بھئی بڑی رقت آمیز اور بڑی اچھی دعا کر بھائی۔ اس میں لکیر کھینچنا آسان کام نہیں، اس لیے بے خطر جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ پھر فرما دیا، دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کر رہے ہیں تو کتنے پیار سے فرما رہے ہیں، اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ زکریا علیہ السلام نے جو اپنے رب کو پکارا آہستگی سے پکارا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام طرف بلند آواز سے کوئی ذکر کر رہے تھے، کوئی دعا کر رہے تھے جہاد کو جاتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے کہ جو بحری ہے یا سامنے موجود نہیں ہے، اس کو پکارنے کے لیے بلند آواز کی ضرورت ہے، لہذا وہ سمیع و قریب ہے، اسی کے اسے مانگو۔ اور بعض حضرات سلف نے فرمایا، مثلا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علانیہ اور جہرن دعا کرنے میں اور آہستہ پست آواز سے کرنے میں 70 درجہ فضیلت کا فرق ہے، یعنی آہستہ دعا کرنا یہ 70 گنا زیادہ فضیلت والا ہے بلند آواز سے۔ ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معارف القرآن میں کہ سلف صالحین کی عادت یہ تھی کہ ذکر و دعا میں بڑا مجاہدہ کرتے اور اکثر اوقات مشغول رہتے تھے، مگر کوئی ان کی آواز نہیں سنتا تھا، بلکہ ان کی دعائیں صرف ان کے اور ان کے رب کے درمیان رہتی تھی۔ ان میں بہت سے حضرات پورا قرآن حفظ کرتے اور تلاوت کرتے رہتے تھے، مگر کسی دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اور بہت سے حضرات بڑا علم دین حاصل کرتے مگر لوگوں پر جتلاتے نہیں پھرتے تھے۔ بہت سے حضرات راتوں کو اپنے گھروں میں طویل طویل نمازیں ادا کرتے مگر آنے والوں کو کچھ خبر نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ہم نے ایسے حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ تمام عبادات جن کو وہ پوشیدہ کر کے ادا کر سکتے تھے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اس کو ظاہر کر کے ادا کر، ان کی آوازیں دعاؤں میں نہایت پست ہوئی۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت سلف کا یہ معمول نقل کیا ہے۔ حضرت ابن جریج نے فرمایا کہ دعا میں آواز بلند کرنا اور شور کرنا مکروہ ہے۔ امام ابو بکر جساس حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ مانگنا بنسبت اظہار کے افضل ہے، اور حنفیان کے ہاں جو آمین آہستہ سے کہی جاتی ہے وہ بھی اس کی ایک حکمت یہ ہے علاوہ حدیث کے دلائل کے کہ آمین بھی ایک دعا ہے، لہذا وہ روایتیں حنفیہ نے راجح قرار دی ہیں جن میں آمین کو آہستہ کہنا منقول ہے۔ یہاں ادعو کا جو لفظ ہے اس کا میں نے ترجمہ یہ کیا کہ اپنے رب سے دعا کرو، لیکن اس کے معنی ایک اور بھی ہو کہ اپنے
رب کا نام لو، کو پکارو، اس کا ذکر کرو، تو سے ذکر کے اندر بھی ذکر سری کی افضلیت معلوم ہوتی ہے کہ ذکر میں بہتر یہی ہے کہ جتنا وہ آہستہ ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ البتہ ذکر جہر اگر مفرط نہ ہو تو ناجائز وہ بھی نہیں ہے، اور بعض مرتبہ مشائخ علاج کی غرض سے کسی کو ذکر جہر کی بھی تلقین کرتے ہیں، وہ علاج ہے، افضل یا مسنون اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے؟ دعا کے سیاق میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ الفاظ بڑے پرتکلف استعمال ہو رہے ہیں، مسجع مقفع تکلف کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں، یہ آدمی اپنی بات کو بہت زیادہ مزین کر کے بیان کرنے کی خاطر تکلف سے کام لے رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ جو مستحیل ہے، جو عقلاً محال ہے، وہ چیز مانگنی شروع کر دے کوئی آدمی، تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ یا کوئی ایسی بات مانگنے لگے کہ کوئی دعا مانگ رہا ہے اور اس میں قید شرطیں لگا رہا ہے کہ فلاں چیز فلاں طرح کی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے جنت میں سفید رنگ کا داہنی جانب والا محل طلب کرتا ہوں، یعنی رنگ بھی طے کر دیا اس محل کا اور جانب بھی طے کر دی دائیں جانب والا۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ دعا میں ایسی قید شرطیں لگانا حد سے تجاوز ہے۔ اسی طرح حد سے تجاوز کی ایک شکل یہ ہے کہ بد دعا مانگے، بد دعا کرے کسی مسلمان کے لیے، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ ارے بھائی، دعا اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ تم اپنی حاجتیں طلب کرو، اپنی مرادیں مانگو، دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرنے کی دعا کر رہے ہو بد دعا کر کے، یہ کسی طرح بھی ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ البتہ ساتھ ہی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ مظلوم بعض اوقات بے اختیار اپنے ظلم کی وجہ سے بے اختیار ظالم کے خلاف کوئی دعا کرتا ہے، بد دعا دیتا ہے، تو وہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا سے بچو، اتق دعوت المظلوم، تو وہ ایک غیر اختیاری صورت ہے، لیکن عام حالات میں کسی کے لیے بد دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد، یہ جملہ بیچ میں لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر تم دعا کسی ایسے سے مانگو گے جس سے مانگنا روا نہیں، جیسے بتوں سے یا شرک کے طور پر کسی غیر اللہ سے دعا مانگو گے، تو کیا ہے، یہ شرک کی وجہ سے یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کائنات پیدا فرمائی، جس کا ذکر پیچھے آیا ہے کہ 6 دن میں پیدا فرمائی، تو کس طرح پیدا فرمائی کہ ہر چیز اس کی اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ رکھی ہے، کوئی چیز اعتدال سے بڑھی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اعتدال سے متجاوز نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان کو وہاں پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایات دے کر بھیجا، جس کا ذکر آیا پہلے کہ جب تمہارے پاس کچھ رسول آئیں گے تو پھر تم ان کی اتباع کرنا اور اللہ کو واحد لا شریک ماننا۔ اب جو لوگ ان ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو زمین میں فساد نہ مچاؤ، اور وہ بھی اس وقت جب اس کی اصلاح پہلے ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر چیز کو اس کے قرینے سے پیدا فرمایا، تو تم شرک کر کے
یا اللہ کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور پھر دوبارہ فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پھر دعا کی طرف آ گئے کہ اس سے دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تم ڈر بھی رہے ہو اور دل میں کچھ امید اور توقع بھی ہو۔ یہ کیا مطلب؟ خوف ہو یا خوف ہو دعا کرتے وقت اور طمع ہو، تو معنی اس کے یہ ہے کہ جب دعا کر رہا ہے بندہ، اس کے دو مفہوم ہیں، دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آدمی دعا کر رہا ہے تو اس کو یہ خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں میری یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ تو آدمی کے دل میں ایک دھڑکا لگا ہوا ہے دعا کرتے ہوئے بھی کہ میں یہ دعا صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، اور یہ میری بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور طمع میں یہ امید لیے ہوئے ہے کہ جب میں اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہوں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو ضرور دے گا۔ یہ طمع، اسی کو کہتے ہیں بیم و رجا، یعنی ایک طرف خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، اس کے ناراضی کا، اور دوسری طرف امید ہے جنت کی اور باری تعالیٰ کے رضامندی کی۔ اور ایمان بین الخوف والرجا اسی لیے کہا گیا کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے۔ نہ مجرد خوف، اگر مجرد خوف ہو، صرف خوف ہو، تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا، اور مایوسی بھی کفر ہے، اور وہ بھی شیطان کا ہیلا ہے۔ اور اگر امید بڑھ جائے تو بے فکر ہو جائے گا، یعنی کچھ کرنے کی حاجت ہی نہیں سمجھے گا۔ تو اس لیے دونوں چیزیں مطلوب ہے، خوف بھی اور رجا بھی، امید بھی۔ ایک معنی تو یہ ادعوہ خوفا وطمعا، اور دوسرے معنی اس کے ایک اور بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ دعا کے مواقع اور محل بتایا جا رہا ہے، دعا کب کرو۔ یعنی جب کبھی تمہیں کوئی خوف ہو کہ فلاں مجھ پر حملہ کر دے گا، فلاں مجھے نقصان پہنچا دے گا، میرا تجارت میں نقصان ہو جائے گا، مجھے کوئی ذلیل کر دے گا، تو کیا کرو؟ اللہ میاں کے پاس جاؤ، ادعوہ، اسی کو پکارو کہ اللہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ جس چیز سے مجھے خوف ہے اس کو مجھ سے دور فرما دیں، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اندیشہ ہو رہا ہے کہ کہیں حالات خراب ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، پیسے کم ہیں، تو کہیں فقر و فاقے کی نوبت نہ آ جائے، تو کیا کرو؟ اللہ کو پکارو، ادعوہ، اس کو پکارو حالت خوف میں۔ وطمع، یعنی جو چیز تم چاہتے ہو کہ ہو جائے، اس کی طمع ہے تمہارے دل میں، اس کا شوق ہے تمہارے دل میں کہ فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں ملازمت مجھے مل جائے، میری تجارت کامیاب ہو جائے، میرے رزق میں اللہ بسعت آ جائے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق ہو جائے، میری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے، تو کیا کرو؟ ادعوہ، اسی کو پکارو، حالت خوف ہو یا حالت طمع ہو، ہر حالت میں اللہ کو پکارو۔ اب یہ وہ نسخہ ہے جو بڑے بڑے مجاہدات کرنے سے بھی جو مقصد حاصل ہوتا ہے، وہ اس چھوٹے سے مختصر نسخے سے حاصل ہوتا ہے۔ سارے مجاہدات کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ اب نہ زمانہ رہا ان مجاہدات کا، نہ کسی کے اندر وہ طاقت رہی،
تو اب آسان راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہر وقت دعا مانگتے رہو. کوئی خوف ہے اللہ سے مانگو، کوئی حاجت ہے جس کی طمع ہے اللہ سے مانگو. تو ہر حالت میں اپنے پروردگار سے مانگتے رہو. جتنا جتنا مانگو گے، قطع نظر اس کے کہ کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا، لیکن مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، تو اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کا قرب اور اس کے تعلق کی مضبوطی حاصل ہوگی. اور اس کی دعا کی ترغیب دینے کے لیے ایک ایسی خوبصورت بات فرمائی کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسن. یہ لوگ جن کا بھی ذکر آیا کہ جو عاجزی سے مانگتے ہیں، چپکے مانگتے ہیں، خوف کی حالت میں بھی مانگتے ہیں، طمع کی حالت میں بھی مانگتے ہیں، اور فساد کے قریب نہیں جاتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، وہ کون ہیں؟ وہ محسنین ہیں. ان کو احسان کا درجہ حاصل ہو. جو ہر وقت اپنے اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، تو اس کو احسان کا درجہ حاصل ہو گیا، وہ محسنین میں شامل ہو گیا. اور جب محسنین میں شامل ہو گیا تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ان احسان رکھنے والوں سے قریب ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ دعائیں بیکار جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے محسنین سے. اب وہ رحمت یا تو اس شکل میں ہو کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ دے دے، یا اس شکل میں ہو کہ تم ایک غلط چیز مانگ رہے ہو، تمہارے حق میں جو نقصان دہ چیز ہے وہ مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی دے دے. تو یہ سب رحمت کے اندر داخل ہے. وہ محسنین سے قریب ہے. یعنی جب دعا مانگو تو اگرچہ خوف اور طمع دونوں ہونے چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی رحمت قریب ہے محسنوں سے. اگر میں محسنین میں داخل ہو جاؤں تو پھر اللہ کی رحمت مجھ سے دور نہیں ہو سکتی. یہ سوچ کر دعا کرو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب یہاں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ رحمت جو ہے وہ تو مؤنث ہے اور خبر اس کی قریبتن ہونی چاہیے. ان رحمت اللہ قریبن کہا گیا ہے، بظاہر قریبتن ہونا چاہیے تھا عربی کے قاعدے سے، نحو کے قاعدے سے. لیکن یہ لغت کا بہت اعلیٰ مقام ہے جو یہاں پر اختیار کیا گیا ہے. اس میں اہل لغت نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ قرب جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک قرب ہوتا ہے نسب کا قرب، کہ فلاں میرا نسبی قریبی رشتہ دار ہے. اس قرب کے لیے تو اگر کسی مؤنث کا ذکر ہے تو اس کو مؤنث ہی لایا جائے گا، مذکر نہیں لایا جا سکتا. جیسے کوئی شخص کہے کہ فلانۃ قریبۃ منی، تو وہ قریبہ نسب کی قریبہ ہے، وہاں تو قریبہ ہی کہیں گے. لیکن اگر قرب سے مراد قرب مسافت ہے تو پھر وہاں پر دونوں جائز ہیں. وہ پھر تانیث لفظی ہو جاتی ہے، لفظی معنوی ہو جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں دونوں طرح اس کے لیے موصوف یا مبتدا دونوں طرح آ سکتا ہے. جیسے کہتے ہیں دارہ قریب منی اور قریبۃ منی، دونوں جائز. بعض علماء نحو نے تو یہ قرار دیا ہے. اور سیبویہ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو رحمت کو مذکر اس لیے لایا گیا ہے کہ اس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی جو رحمت ہے وہ مؤنث نہیں ہوتی، وہ مذکر ہی ہوتی. لہذا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف کی جو خبر ہے وہ بھی مذکر لائی گئی ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیبویہ کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے، تعبیل ہے وہ، کہ رحمت جو ہے وہ رحم کا مصدر ہے، تو رحم مذکر ہے، رحمت سے مراد رحم ہے، لہذا قریب لائے گی. اصل بات یہ ہے کہ نحوی قواعد جو ہوتے ہیں یہ خود سماع پر موقوف ہوتے ہیں. وہ قواعد ایسا نہیں ہے کہ قواعد پہلے بنے ہوں اور لغت بعد میں وجود میں آئی ہو. اس کے برعکس لغت پہلے وجود میں آتی ہے اور قواعد اس کے دیکھ کر بنائے جاتے ہیں.
لہذا قواعد نحو و صرف میں سب سے بڑی دلیل سماع ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سنا گیا ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ رحمت کے ساتھ قریب کا لفظ مذکر لا کر سنا گیا ہے، اور اس پر جاہلیت کے شعراء کے اشعار بھی موجود ہیں. تو یہ اگر وہ قاعدے کے اوپر پورا منطبق نہیں ہو رہا تو ہونا ہو، لیکن سماع اسی طرح رحمت اللہ قریب من المحسن.